اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم، توجہ ہے، اگر کوئی عالم یا طالب علم، آقا فرماتے اگر کسی بستی سے گزر جائے، یعنی خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، نبی فرماتے اگر گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ارے یار کوئی تو کوالٹی ہوگی۔ اب دو چیزیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عشق۔ توجہ رکھنا، علم مدرسوں سے ملتا ہے اور عشق ان کے دربار سے ملتا ہے، خانقاہوں سے، بارگاہوں سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ علم میں بھی پہلا لفظ عین اور عشق میں بھی پہلا لفظ عین۔ اب مولانا سلمان صاحب سے پوچھو عین کے معنی کیا ہے تو علامہ ابن علی صاحب کہیں گے عین کے معنی ہے آنکھ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی ہے چشمہ یعنی جھرنا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور عشق نہیں ہے تب بھی کاڑا۔ کیا بات، حق بے شک بے شک، ایک آنکھ والا، بہت اچھی اصلاح ہے، کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور کنوا جو ہوں گے نا، کنوا کانے کو ایک ہی سائڈ دکھے گی، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہے، چھاٹو۔ اسی لیے کہتا ہے ان سے کچھ نہیں ملتا۔ جو یہ کہے کہ ان سے کچھ نہیں ملتا سمجھ لیو یہ وہی کانڑا گھوم رہا، چاہے کتنی نمازیں پڑھتا ہو، وہ کتنا ہی بڑا مفتی ہو، اگر غلط بولوں گا تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا۔ اگر سمجھ لو کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں سے مت مانگو، ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، تو سمجھ لیو سب سے بڑا کانا یہی ہے۔ اور بچوں ہنسو کم۔ اور جب ہم نا چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت جب نہم میر پڑھ رہے تھے، او بیٹا اگر یار تمہاری تقریر شروع ہو گئی تو پھر میں کب کروں گا، اور پھر اتنا نظرانہ کہاں سے لاؤں گا جو تمہیں دیا جائے گا۔ توجہ رکھو، سنو، ایک دو ویسے ہی لوگ بکری شروع ہو گئی ہے مولویوں کے، اللہ معاف فرمائے۔ توجہ رکھو، جب ہم چھوٹے سے تھے نہو میر پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک شعر آیا تھا، کیوں نہ کانے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، کیا بات، اچھا، بہت اچھا، کیوں نہ کاڑے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، فعل ناقص بھی تو عربی میں ہے کانا سارا۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا، علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ زندہ باد۔ بہرحال چلو اپنے موضوع پہ آؤ۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، یہاں سے مت مانگو، توجہ بیٹا سن لو، پہلے موضوع پہ آنے دو مجھے، تو سمجھ لینا یہ کاڑا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس خالی عشق ہو، علم نہ ہو، تو وہ شریعت میں طبیعت ملائے گا، کہے گا معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے، نمازیں مت پڑھو، بس مجھ سے مرید ہو جاؤ، جنت میں لے جاؤں گا، مولویوں سے بچ کے رہیو، تو سمجھ لو یہ بھی کانڑا ہے۔ پیر بھی کچھ ایسے ہیں، یہی سمجھ لو ایک آنکھ والا ایک آنکھ، اور اگر جس کے پاس ایک آنکھ علم کی ہو اور ایک عشق کی ہو تو وہ اللہ اللہ جہاں دیوار ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، اور جب اندر والی کھول دیتا ہے تو پار کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔
سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ چھوٹے سے ہیں بچے ہیں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں بچے کھیل رہے ایک مجذوب چلا اللہ والا جس کے پاس دونوں آنکھیں تھی علم بھی تھا اور عشق بھی تھا جاتے جاتے بچوں سے سلام کرنے لگا بچوں سے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ مگر بڑے پیر بھی کھڑے تھے وہ چھوٹے سے تھے بچے تھے بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا جیسے ہی 2 مرتبہ جواب ہوا وہ اللہ والا رک گیا پیچھے کو واپس آیا کہا بچوں بولو 2 مرتبہ کس نے جواب دیا سلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے سارے بچوں نے بتا دیا بابا اس نے جواب دیا یہ بچہ ہے اس اللہ والے نے بڑے پیر کی پیشانی کو پڑھ لیا اور پہچان لیا یہ کوئی مقدس اللہ کا بندہ ہے اللہ اللہ وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کے آداب معلوم نہیں ہے کہا مجھے معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے تو پھر کہا سلام ایک مرتبہ جواب بھی ایک ہی مرتبہ مگر ذرا غور کرو بڑے پیر جواب دیتے ہیں کہنے لگے بابا آج سے کچھ سال پہلے آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں 11ویں والے پیر کہہ رہے ہیں میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا مگر آپ نے سلام کیا تھا میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہیں میری ماں دہشت زدہ نہ ہو جائے میری ماں ڈرنا ہو جائے اے اللہ والے میں نے 2 مرتبہ جواب دیا ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے نعرہ تکبیر اب بریلی کے امام کو ذرا پڑھو کیا بات ہے واہ واہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا کیا بات ہے واہ واہ زندہ باد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا بولو یا غوث المدد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا بات ہے واہ واہ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے مگر کچھ لوگ گمراہ کیے ہوئے وہ علم والے جن کے پاس عشق نہیں ہے وہ وہی ہوتے ہیں جن کے پیجامے کچھ حد سے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں سمجھ گئے ہو گیا اب کوئی نام بتانا تھوڑی ہے جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں وہ کمیاں نکالتے ہیں اللہ والوں میں اگر کوئی بھی کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت کا مزار پہ جانا احناف کے یہاں جائز ہے کوئی مائی کلال دکھا نہیں سکتا کسی سنی عالم نے لکھا اگر غلطی ہم نے کر لی آپ نے کر لی کسی کی بہن بیٹی مزار پہ چلی گئی تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بناتا دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ان کا عرس ہی ناجائز ہے اس بے وقوف سے پوچھو مگر مجھے یاد آنے لگا وہ جس کا پیجامہ ہی اوچھا نہیں بلکہ قسمت بھی اوچھی تھی قرآن شریف سے حوالہ دیتا ہوں اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وتفقد الطير فقال
اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں لگتا. فقال ما لي لا أرى الهدهد. حضرت سلیمان کا یہ واقعہ 19واں سپارہ اٹھاؤ گے تو ملے گا. ایک مرتبہ انہوں نے جنات کو جمع کیا. یہ بتاؤں گا اللہ کے ولیوں سے مانگنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا, سمجھے. انہوں نے جنات, انسان اور پرند ان سب کو جمع کر لیا, اور جمع کرنے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, اب پرندوں کو چیک کیا, حاضری ہونے لگی اپنے اس میں. بولے کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد وہ پرندہ جو چکتا یوں کر کے, کیا بولتے اس کو, کھٹ کھٹ بڑھائی. اب وہ کھٹ کھٹ بڑھائی ہو یا کھٹ کھٹ فقیر ہو, جو بھی ہو, برا مت مانیو, ٹھیک ہے. اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے, آج تو ان کا مہمان ہوں, اس لیے بول دیتا ہوں تمہارے قریب کا ہوں. ہدہد. حضرت سلیمان لگا کیا بات ہے ہدہد کا, آنے دو لأعذبنہ عذابا شدیدا, سخت سزا دوں گا اس کو. تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئے. کہاں تھے, کیا تھا, کیا معاملہ ہے, غائب کیوں تھے؟ تم کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ آ گئے کیا؟ ہاں, کیا ہوا؟ ہدہد سے پوچھا کہاں تھے, غائب کیوں؟ اب وہ ہدہد کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی, میں ایک ملک سبا سے ایک نبا لایا ہوں, مطلب خبر لایا ہوں, اور ایسی خبر اللہ, جو ایک عورت ہے اور اس کا نام بلقیس ہے. سننے کی بات ہے, اس کا نام کیا, بولو او بیٹا کان میں بات مت کرو, او پنک شرٹ, اس کا نام کیا ہے, تم ہی سے کہہ رہے ہو, کہاں دیکھ رہے ہو, اس کا نام کیا ہے, بلقیس نام ہے, اور اس کا تخت ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا ذکر آیا, سمجھے, موتی سونے چاندی سے جڑا ہوا. اچھا, خبر بھیجا دی. اب پورا واقعہ لیکن شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. خبر بھیجا دی, بلقیس آنے لگی. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کا تخت پہلے لا کر کے مجھے دے گا؟ سارے لوگوں میں ایک جن تھا, جن, اور وہ جن بھی اتنا بڑا ہیکل, اتنا بڑا طاقتور دیو. پوچھا کون لائے گا, وہ جن کہنے لگا میں لاؤں گا. قرآن میں آتا قال عفریت من الجن, عفریت جو جن تھا اس نے کہا کیا, کب تک لاؤ گے, کتنی دیر میں؟ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے, جو کھڑے ہیں بیٹھنے سے پہلے, جو بیٹھے اٹھنے سے پہلے, دونوں تفسیر. قرآن کی آیتیں بالکل سچا ایک دم. علماء بیٹھے ہیں, کہا اس سے پہلے پہلے لا کر کے پیش کروں گا. اچھا, سلیمان بولے نہیں علیہ السلام, ابھی اور بولو. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ان سے بڑا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں. تقریباً 1500 کلومیٹر جو بیٹھا کھڑے ہونے سے پہلے, جو کھڑا بیٹھنے سے پہلے, محفل برخاست ہونے سے پہلے, اس سے بڑا طاقتور کوئی جن نہیں. لیکن وہیں پہ ایک اللہ کا مقدس ولی بھی تھا. واہ سبحان اللہ. ذرا پاور دیکھو ولی کا. ان ولی کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ کھڑے ہو گئے, بولے میں لاؤں گا. کون؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. سبحان اللہ بولے یار, سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی جن کے پاس کتاب کا علم تھا.
اللہ بولے علم اور عشق ذہن میں رکھنا. کب میں لاؤں گا, کب تک, کتنی دیر میں, ٹائم بولو تو تم سمجھ رہے ہوگے. انہوں نے تو کہا تھا, جن نے تو کہا تھا بیٹھنے سے اٹھنے سے محفل برخاست ہونے سے پہلے, مگر انہوں نے کیا کہا, ان یرتد طرفک, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. کیا بات کہی, واہ واہ واہ. اللہ والے کی شان دیکھو, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. جیسے انہوں نے پلک جھپکا, اس اللہ والے نے ایسے کیا, تخت آ گیا. سبحان. اب جب تخت آیا تو یہی بات انگلینڈ کے ایک انگریز نے پڑھی اور ایمان لے آیا اور دل میں ٹھان لیا مجھے بھی یہی علم حاصل کرنا ہے. اللہ اللہ وہ جو تھا ایمان لے آیا, مگر اس نے سوچا یار اب کس کے ساتھ رہوں, کہاں سیکھوں. اسے مل گئی ایک جماعت, اور جماعت بھی وہی تھی, سمجھ رہے ہوگے, جو نہ نیکری ہے نہ پیجامہ ہی ہے. اللہ جانے کیا ہے, حقیقت ہے, یہی بات ہے. اب وہ جماعت آ گئی. اس نے سوچا ٹوپی لگا ہوا ہے, نماز بہت پڑھ رہا ہے, انہی کے پاس یہ علم ہوگا. اور کیا پتا تھا یہ نرے چور ہے, ان کے پاس کہاں سے آئے گا. وہ بیچارہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا. جب ہاتھ چڑھا پوچھ رہا, بولے مجھے وہ علم سکھا دو. بولے اللہ سب دے دے گا, اللہ سب دے دے گا, تو اسٹوو میں ہوا ڈال. اب بیچارہ اسے ہوا ڈلوا رہے ہیں, کبھی کڑھیاں منجوا رہے ہیں, کبھی مسجد میں برتن دھلوا رہے ہیں. پوری جماعت آ رہی ہے, جا رہی ہے. 1 سال اس سے ہوا ڈلواتے رہے اور کڑھیاں منجواتے رہے, مگر کچھ نہیں آیا, کیونکہ وہ بھی کاڑے تھے. ان کے کہاں سے, میں نے بتایا نہیں کتنا علم والا, اگر ان سے نفرت ہے اللہ والوں سے تو وہ کانا. بیش حق, بیش. جی جی, توجہ رکھنا. عجب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. 1 سال تک کڑھائی منجواتے رہے, کہتے رہے صاحب اب کب آئے گا وہ علم. بولے اللہ سب دے دے گا, تو چل. بولے مجھے نہانا, بولے بعد میں نہا لی, پہلے نماز پڑھ. تو اتنے بڑے گنڈے. مگر اتفاق سے صابر پاک کے ماموں کا مزار شریف, جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر ہے, پاک پٹن میں ان کا مزار ہے. ادھر سے یہ لوگ نکل کے گئے تو مزار کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کچھ فقیر آ رہے تھے, جا رہے تھے. اللہ والے علم اور عشق والے آ رہے تھے, جا رہے تھے. ہرے ہرے کپڑے پہنے ہوئے, ٹوپیاں لگائے ہوئے آ رہے جا رہے, چہرے پہ نور الگ تھا. یہ انگریز کہنے لگا یہ لوگ کون ہیں, میرا بھی دل چاہ رہا مسلمان لگ رہا ہے, میں بھی ذرا ان کی بارگاہ میں چلا جاؤں. کیا بات. انہوں نے پکڑ لیا, بولے یہاں مت جائیے. اسی وجہ سے علم نہیں مل لیا تھا. بولے یہاں مت جانا. یہیں سے تو دشمنی تھی اصل میں. نمازیں تم سے کم تھوڑی پڑھ رہے ہیں کوئی, وہ چاہے دکھاوے والی صحیح, مگر پڑھ تو رہے. کہا کہ یہاں مت جانا. اس نے سوچا یار ان کی بھی داڑھی ہے, ہماری بھی داڑھی ہے, یہ بھی ٹوپی اوڑھے, ہم بھی اوڑھے. اسے کیا پتا تھا صابر پاک کے ماموں اللہ بابا فرید الدین گنج شکر خود کھینچ رہے ہیں. اس نے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور ہاتھ چھٹانے کے بعد سیدھا اندر جانے لگا. اور جیسے ہی اندر گیا, سننے کی بات ہے, آج پتہ نہیں یہ ان کا دربار ہے, پتہ نہیں کتنے ولی, کتنے غوث, کتنے قطب, کتنے ابدال آج حاضری دے پروگرام میں آئے, اور میرے آقا بھی تشریف لائے. پتہ نہیں کس کس کی قسمت جاگ جائے. کیا بات نہیں, واہ واہ. ارے بھائی موٹی سی بات ہے, اگر چور کے یہاں کوئی پروگرام ہو تو اس کے 2-4 تو چور دوست ہوں گے. کون آئے گا, چوری تو آئیں گے. اور اگر شرابی کا ہے تو وہ پلکڑ, پیوڑ, اور اگر کوئی سٹا کھیلنے والا ہو تو سٹوڑی آئیں گے. کوئی پہلوان ہو تو 2-4 پہلوان آئیں گے. اس کی رینج کے آدمی آتے ہیں نا. اور جب اللہ کے ولی کا پروگرام ہے تو پتہ نہیں کس سے کس کی نظر آ جائے.
بے شک جی جی کس پہ کس کا پیار آ جائے. ولی علماء کی بارگاہ میں جایا کرو تو کپڑے سنبھال کے, اور ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو نا تو دل سنبھال کے. دل اللہ اللہ جیسا ہی اندر گھسے تو دربار میں ایک فقیر نے پکڑ لیا, جھاڑو بغل میں رکھی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. چہرہ پہچان لیا, فقیر نے پیشانی پڑھ لی, علم اور عشق دونوں تھا. کہا لگتا ہے بابا کے مہمان ہوں. جی مہمان ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کیا مطلب؟ وہ فقیر جو جھاڑو مارتا تھا کہنے لگا کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ تم مہمان ہو نا, میں خادم ہوں میزبان ہوں. بولا کیا چاہیے؟ کڑھائیاں مانجتے مانجتے بیچارہ تھک گیا تھا. بولا چائے چاہیے, چائے پلا دو. جب کہا کہ چائے چاہیے چائے پلا دو, اس فقیر نے جو جھاڑو مارتا تھا ہاتھ ایسے کیا, چائے کا کپ آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ادھر اسے بلقیس کا تخت یاد آ گیا. کیا بات. جس کے لیے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے, وہ چائے کا کپ آ گیا. اور چائے کا کپ بھی اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان بنا نہیں تھا, بھارت تھا. اللہ اللہ, اسے انڈیا کا کپ نہیں تھا, کسی مارکیٹ بازار کا کپ نہیں تھا, بلکہ ایمان لانے سے پہلے انگلینڈ میں وہ انگریز اپنے گھر میں جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا. یا زمین پہ کھڑے کھڑے وہ اللہ والا ایک سیکنڈ میں ہاتھ کیا تو انگلینڈ سے اسی کے باورچی خانے سے کپ آ گیا. واہ سبحان اللہ. اس نے کب دیکھا, بولا یہ تو میرا ہی ہے. کہا بابا بھی تو تیرے ہی ہے. کہنے لگا بابا اب چائے تو ہو گئی ختم, یہ بتاؤ تمہیں یہ علم کون سی کتاب پڑھ کے آیا ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کہاں سے یہ علم آیا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا میں نے مدرسے میں پڑھا مگر روشنی یہاں سے حاصل کی ہے. مدرسے کی پڑھائی سے بھی میں خالی نہیں ہوں, میرے پاس علم بھی ہے, مگر یہ جو آیا مجھے بابا کے در کی جھاڑو مارتے مارتے صفائی کرتے کرتے جب مجھے عشق ہوا, بابا کی نظر پڑ گئی, میرا بیڑا پار ہو گیا. مجھے یہ جو علم حاصل ہوا وہ بابا کی چوکھٹ سے ہوا. اب اعلیٰ حضرت کیا بولے, سنا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پیچھے والوں تم بتاؤ تمہاری چلے گی آج, آگے والے تو سوچ رہے ہیں یار ہم پھنس گئے, مگر تمہیں پورا موقع جانے کا اس لیے تمہاری سچائی رہے گی آج. سننا چاہ رہے ہو؟ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ. جلنے سے چھٹے سستے. اچھا سبحان اللہ تو بولو یار, دامن پھیلا کے بیٹھی ہو, آج ولی کامل کی بارگاہ میں ہو تم. کیا بات. بے شک. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مراد علی شامیہ, حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اور کچھ ایسے گھوم رہے ہیں نا, یہ تو کہ علم والوں کی بات, او بیٹا کیوں بات کر, کچھ ایسے عشق والے گھوم رہے ہیں جن کے پاس نہ عشق ہے نہ کچھ ہے, نرے شیطان بنے بڑے ہو شیطان. اللہ اللہ. سلبے مار رہا سلبے, عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں, سمجھو, اور کہہ رہے ہیں پاؤں دبا لے جنت ملے گی جنت, اور جنت ہی صحیح نہیں ملے گی لٹھوئے کو. حقیقت یہی بات ہے. 5 انگوٹھی میں ارے جنت اسے بھی نہیں ملے گی. اگر کسی نے کہہ دیا بابا
مولانا صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں نہیں دبانا چاہیے. تو بولے کہتا نا وہ شریعت الگ ہے اور معرفت الگ. معرفت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا, طریقت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا. سنو, ہاتھ ہے نا, یہ بولتے رہو ہاں یا نا. یہ پاؤں ہے نا, کام کر رہے ہیں, آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں, کان بھی کام کر رہے ہیں, زبان بھی کام. ان کب کام کر رہی ہیں؟ جب جسم میں روح ہے. روح کیا بولو؟ اور اگر کتنا ہی بڑا پہلوان تھا, روح نکل گئی اور پہلوان صاحب کو ایک گلاس میں پانی دے لو, پہلوان صاحب پانی لے لو, سنیں گے وہ؟ کام تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں. آنکھیں تو ہیں, کام نہیں کر رہی ہیں. کیا بات, ہاتھ تو ہے, کام نہیں. ارے شریعت کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں, بیکار. بے شک. شریعت ان تمام چیزوں کی روح ہے, روح. اگر شریعت نہیں ہے, ہوش و حواس میں بالغ ہے, تو سمجھ لو, کان کھول کے سن لو, حضرتوں کی موجودگی میں کہہ کر کے جا رہے ہو, اگر غلطی ہوگی تو مجھے پکڑ لیں گے. اگر ہوش میں حواس میں بالغ بھی ہے, ایمان والا اگر نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, شریعت کے خلاف اگر چلتا ہے, تو کتنا ہی بڑا پیر ہو, پیر ہو, پیر ہو, اگر ہوا میں اڑتا ہو, پانی میں تیر رہا, آگ پہ چلتا ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یا تو شیطان ہے یا جادوگر ہے, سفلیگر ہے. اس سے بچ کے رہنا, بچ کے رہنا, بچ کے رہنا. اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ پر ضرور عمل کرے گا. کیا بات بھائی, واہ واہ واہ, زندہ باد. تو ان کے پاس علم نہیں ہے, وہ بھی کاڑے. ایک مل گیا نا پیلی بھیت کے علاقے میں حضرت, وہ کمبخت, اتنا بڑا کمبخت تھا, اگر کوئی نمازی اس سے مرید ہوتا تھا نا تو ہٹ, جب تو خود ہی ملا بن رہا, تو خود ہی نمازیں پڑھ رہا, تو مجھ سے مرید کیوں ہو رہا؟ مجھ سے مرید تو تب ہوگا صرف میرے ہی اوپر رہ, میں لے کے جاؤں گا تجھے جنت میں. اور ٹھکانہ اس کا بھی نہیں ہے کمبخت کا, سمجھے؟ میری تقریر کا جب پتہ چلا تو وہ تو بھاگ گیا. وہ ارے سوچنے کی بات ہے, بڑے پیر صاحب ہیں, غوث پاک ہیں, چلو ان سے بھی اور اوپر چلو. میرے نبی جسے دنیا میں کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے, اب اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ جنتی ہے؟ کہہ دیا. تو انہیں تو پھر نماز ہی نہیں پڑھنی تھی, وہ تو موٹا سا تکیہ لگا کے لیٹے رہتے. کسی کے باپ میں دم ہو تو مجھے جنت سے ہٹا کے دیکھ, میرے نبی نے کہہ دیا جنت میں. اور یہ اتنا بڑا کمبخت ہے, ناپاک پڑا ہے, سلفے مار رہا, سگریٹ پہ سگریٹ, پان ہاتھ پاؤں عورتیں دبا رہی, اور کہہ رہے خواب میں حضور آئے تھے, یہ کہہ رہے تھے جنت میں تیرے 3 مرید جائیں گے ساتھ میں. نرا جھوٹا, یہ نرا جھوٹا, گڑ گڑ کے تمہیں ٹھگ رہا, گڑ گڑ کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سوچو, حضرت ابو بکر صدیق کی کسی ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی, کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا. فاروق اعظم کی نماز نہیں چھوٹی, عثمان غنی کی نہیں چھوٹی, مولا علی کی نہیں چھوٹی, حسن و حسین کی نہیں چھوٹی. 10 صحابہ ایسے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں حضور نے ان کو بشارت دے دی جنت کی. 10 صحابہ ایسے 10, اور حضور جنہیں دنیا میں حیات میں ہی کہہ دیں, اس کے باوجود بھی ان کا کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا. اور تو نہ پدی نہ پدی کا شوروا, اب باتیں ملاتا اونچی اونچی. کوئی آ جائے ایسا میاں ڈکیت تو جتنے سٹا کھیلنے والے نا لین لارے میاں بتا دیو نمبر, جتنے نشیڑیے نا نشیڑیے, تمنچا لیے پھر رہا, کان پہ رکھ دوں اگر میرے میاں کے بارے میں کچھ کہا, تو یہاں رکھ دے گا کان پہ, قبر پہ تیرے کان پہ جو تھپڑ رکھا جائے گا وہ, اور وہ تھپڑ بھی گرج کا ہوگا, گرج کا. جتنے لپھنگے, جتنے بگڑیل, جتنے کیا کہوں, بس وہی سب اس میاں سے چپک. اب اس کی بٹ بن جا, شریف آدمی ڈر کے مارے کچھ کہتا نہیں, پٹنا دوڑی ہے بیچارے کو.
شریف آدمی ڈر، اسے معلوم ہے کہ یہ تو ایک بوتل چڑھائے گا 2-4 کو مار دے گا. مگر آج میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آج مراد علی شاہ میاں کے یہاں پہ آئے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. اب میں تمہاری طرف چلنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا سنو پیارے، میرے نبی کا فرمان سنو. اب یہاں سے وہاں تک تم جلسے کرتے ہو، کرتے رہو گے انشاءاللہ. اب میں تمہیں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں، اب میں تمہیں کچھ باتیں نبی کی پہنچانا چاہتا ہوں. اب ذرا سنو، نبی نے فرمایا میری امت میں اگر چھانٹو، میری امت کے لوگوں کو تلاشو، میری امت کو اگر دیکھو تو 3 قسم کے لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے جو اگر جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوگا، اگر درود پڑھیں تو ان کا درود قبول نہیں ہوگا، اگر تقریر کریں تو ان کی تقریر قبول نہیں ہوگی، اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر روزہ رکھیں تو روزہ قبول نہیں ہوگا، اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. بات پکی کرنے کے لیے اگر اجازت ہو تو حدیث بھی پڑھتا چلوں. لوگوں ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. دوسری حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا عاق ومنال ومکذب بقدر. یہ مولانا سلمان صاحب بیٹھے، اچھے عالم ہیں، ان سے پوچھو حدیث ہے کہ نہیں. پرانے عالم بیٹھے، ان سے پوچھو. میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی نمازیں پڑھیں، اگر روزہ رکھیں تو جلسہ کریں، عرس کریں. او جلسے میں آنے والوں، عرس کرنے والوں، ذرا ان کے نانا کا پیغام سنتے چلو، ہمارے نانا کا پیغام سنتے چلو تاکہ تم سے مسٹیک نہ ہو. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1، اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کر لینا، اس پہ عمل کر لینا، برائی سے بچ جانا تاکہ دادا میاں تمہارے اوپر نظر کرم فرما دے، ان کا فیضان جاری ہو کہ میرے عرس سے اتنے لوگوں نے توبہ کی، ہدایت پائی. اگر اجازت ہو تو کھولوں. ثلاثہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. نمبر 1، العاق لوالدی. نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، جلسہ نہیں، عرس نہیں، نعت نہیں، تقریر نہیں، کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں. وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. واہ واہ واہ. اب ہم عرس کرتے ہیں، سبق لے کے جانا ہے. کم سے کم جو اٹیک ہے وہ پتا تو چلے ہمیں. اب جتنی کمیاں ہیں میں کرامتیں رک رک کے سناؤں گا، معجزات بھی جو ہمارے اندر کمیاں وہ سناؤں، کیونکہ میری تقریر زیادہ تر اصلاحی ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے.
اب پہلا سبق یہ ہے دادا میاں کے یہاں سے تمہیں یہ توبہ کر کے جانی پڑے گی، تمہیں یہ عہد لینا پڑے گا، تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ جا کر کے ماں باپ سے تو معافی مانگیں گے، اور آج کے بعد ماں باپ کو ستائیں گے نہیں۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی تو ہے نا؟ میں بھی چاہتا ہوں تمہاری دعائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، مگر پیارے سنو، اب باتیں مت کرا کرو، سنو، کیا یہ گارنٹی ہے سب کی؟ ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تھوڑی دیر رک کے بولوں گا، دیکھو اگر دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ یہ جلن، حسد، کینہ، تھوڑی سی لڑائی ہوئی، کسی نے اتنی مینڈ کاٹ لی اور بولے یا اللہ ٹپکا دے، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ان سے پوچھو بخاری شریف اگر پڑھو گے، انہوں نے پڑھی ہے، میاں حضور کے انہوں نے ٹکڑا کھا الحمدللہ، اور انہوں یہ ساتھ میں رہے الحمدللہ، کیونکہ میں جب آتا تھا تو بڑا پیار کرتے تھے، پوچھو موجود ہے۔ اب سنو، بخاری شریف باب الدعا اگر اٹھائیں گے نا تو اس میں یہ لکھا ہے جو بھی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ ریزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو اس کو روک کے رکھتا ہے، حشر کے میدان میں اس کی جزا اسے ملے گی، اس کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی۔ تو قبول تو وہ بھی، لیکن میرا سمجھانے کا مطلب، بتانے کا مطلب، اتنا جلن اور اتنا حسد، اتنا کین، اتنا بغاوت، کتنی مرتبہ تم یہاں آئے ہو نہیں ہوئی قبول؟ اجمیر شریف گئے، کہاں گئے؟ بولو جاتے ہو نہیں جاتے؟ اور جانا بھی چاہیے، مگر مردوں کو عورتوں کو نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، مردوں کو جانا چاہیے، مگر پیارے اگر اجازت ہو تو ایک بارگاہ مجھ سے بھی سن لو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ چلو گے؟ اس بارگاہ کا ایڈریس بتا دوں؟ چلو گے نارے ہاں یا نہ بولو؟ میرے ساتھ جاؤ گے؟ ارے یار تم مجھے تمہارے لیے تو 5 پتیلے چاہیے بریانی کے، الحمدللہ، اور بعض تو بریانی پہ جب ڈٹتا ہے تو آگے پیچھے کی سوچتا نہیں، سڑا سمجھے؟ لیکن سنو کہہ رہے ہیں یہی بات ہے، تجربہ انہیں بہت ہو گیا، یہ کون سی کم کھا رہے ہوں گے اللہ۔ آیا سنو، جوان آدمی ہے یار، ان کا لیور اچھا ہے نا، اس لیے سے کہہ رہے ہوں گے اللہ برکت ہے، اور میں تمہیں تو کہہ نہیں سکتا، میرے اسٹاف کے انہی کے کاندھے پہ رکھ دیتا ہوں۔ اچھا بات تم زبان پہ ہوٹ پہ زبان کیوں پھیر رہے ہو؟ ابھی بریانی تھوڑی مل رہی ہے، ناظم صاحب کر رہا ہے بریانی کے نام سے، لیکن توجہ ذرا توجہ، اس لیے تاکہ ساری بات ایک دم ذہن میں آ جائے، توجہ رکھنا۔ اگر تمہیں لے گیا نا تو یار پورا نظرانہ تو تم ہی کھا جاؤ گے، لیکن سنو چلو، ایک بارگاہ کا پتہ میں بھی بتاؤں، ایڈریس میں بھی بتاؤں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ پتہ لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں، اور اب تو لکھنے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹا شیطان جو جیب میں رکھا نا اسی سے ہی بھر لیتا سا، لکھنے والوں لکھو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، بات نکل نہ پائے، میں ایڈریس بتا رہا ہوں، میں پتہ بتا رہا ہوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر دعا ہو جائے تو جاؤ، جس کا کاروبار نہیں چلتا چلنے لگے گا، 100 کے 100% دعا قبول، وہ بارگاہ کون سی ہے سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ،
تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں تو لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے، تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے، تم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے، تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے، تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں، تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیے، جس نبی نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم نے مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں حدیث سنو، دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ایوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی مراد علی شاہ میاں حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہے کسی کی دعا ایسی جو مراد علی شاہ میاں اللہ کے مقدس ولی ان کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا جو سرکار اعلیٰ حضرت کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا جو وارث پاک کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا جو شاہ مدار علیہ الرحمہ کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا جو مخدوم پاک کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا جو صابر پاک اور غریب نواز کی طرح ہو؟ اللہ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ ہاں ماں باپ ہیں ایسے، ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے میری دعا میری امت کے لیے ہوتی ہے، ایسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ تو نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا؟ میں نے تو جو بات کہہ رہا ہوں یا تو قرآن یا حدیث ساری باتیں پختہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ میں آیا تو کئی لوگ سید صاحب چومتے چومتے کہیں نا ادھر بہار بنگال میں چلے جائے نا کہیں تو ناک لگا دیتے رگڑتے رگڑتے بچے چپٹ گئے، پیسے اتنے دیں گے نوٹ اتنے دیں گے ساری باتیں کرے لٹا دیں گے 5,000 میری طرف سے 10,000، اور اماں بیچاری رات بھر کھانس رہی ہے، اماں ٹھوکرے کھا رہی ہے، ایک چشمہ نہیں بنوا سکتا، بیچاری کمزوری کے مارے کنا رہی ہے، اسے تمہیں خمیرے کا ڈبہ لا کے نہیں دے سکتے، سمجھے؟ ابا بیچارہ گھٹنوں میں درد ہے، اسے سلاجید کا مربع بنوا کے نہیں لا کے دے سکتے، کہاں لا سکتے؟ نہیں، بس دکھاوا اتنا پیارے، میں بالکل ایک دم سچی بات بتا کے جا رہا ہوں، میں سچی بات بتا کے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا میری طرف، ذرا غور کرنا۔ نام چاہیے نام، اور اب تو یہ چینل والے اتنے ہو گئے، سامعین اتنے نہیں ہوں گے جتنے چینل والے ہیں، سمجھو، لیکن توجہ رکھ، آج کل نام اگر پیسے بھی دینے آئے گا نا تو ہماری طرف کو نہیں دے گا، دیکھ ادھر کو تاکہ میرا چہرہ آ جائے اس میں، اس کی طرف کو دیکھتا ہوا دیتا ہے، بڑا دکھاوا۔ جمعے کی مسجد میں جائے گا نا تو وہ 10 کے نوٹ کو یوں بتی بنا کے ایسے کر کے دے گا ایسے، تاکہ پورے جمعے کے لوگ دیکھیں گے مسجد میں چندہ دے رہا 10 روپے، اور بار بار امام صاحب کی طرف کو دیکھے گا، اگر جو برابر میں تھے نا ان کا نام لے دیا کہ انہوں نے مسجد میں حصہ لیا تو 10 روپے والا یہ سوچتا رہے یار میرا نام نہیں آیا ابھی تک، میرا نام نہیں آیا ابھی تک نا، اور اتفاق سے اگر دھوکے میں نام نہیں آیا تو مسجد میں قسم کھا گیا تھا کہ اب رہ کے دکھائیے تو، بس پڑ گیا پیچھے، بولے اب رہ کے دکھائیے تو، مسجد سے نکلتے مخالفت شروع ہے، بولے بھائی یہ امام ٹھیک نہیں ہے بھائی، بولے کیوں؟ بولے اس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے کیا؟ اب بن گیا مفتی، توبہ توبہ توبہ، اور جلسے میں آگے نا کہہ رہے کہ میں نبی کے غلام، ارے دادا میاں کا چاہنے والا، اور کلی کسی کے کھیت کی مینڈ کاٹی ہے، کلی کسی کے کھیت کی مینڈ کاٹی ہے، ذرا اپنے اندر دیکھو پیارو، بات یاد کرو، آج دادا میاں کے عرس میں آئے ہو،
तलवार की धार पे ये मसला बोल रहा हूं। उलमा बैठे हैं, मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर इधर खड़े हो इधर, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो। सुबह से लेकर के शाम तक वो पीर तुम्हारे लिए, मौलाना तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। याद रखिए मेरी बात, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, और अगर माँ बाप राजी है तो सबकी दुआएं तुम्हारे लिए खुशबू और नूर बन जाएंगी। और बास तो ना एक एक साल ना अम्मा को देखता ना अब्बा को देखता। अब जैसे ही अम्मा मरी अब्बा मरे, अब रो रहे, अब बकरी की तरफ भैं भैं करता हुआ 2 दर्जन केले लाया और 2 किलो सेब लाया। अम्मा चली गई तो अम्मा निरा झूठा आई गई, लोगों को दिखाने मारे 2 दर्जन केले लाया और 2 किलो से, अरे अम्मा मेरे सर से साया उठ गया और खंबा खतरे। 1 साल से आगे नहीं देखा, 1 साल से कि अम्मा किस हाल में। अरे जिंदगी में तूने कभी केला खिलाया, सेब खिलाया? अब तीजे में ला रहे, अब 10वें में ला रहे, अम्मा अम्मा। और जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है, गौर। जब उनका हक था तो तूने नहीं खिलाया। अब दरवाजे पे बैठा यूं जैसे बंदर। हाँ भाई क्यों बैठे? बोले मत पूछो, दुनिया लुट गई, निरा झूठा निरा झूठा। इधर अम्मा दफना के आए, तीनों भैये बैठ के बोले हाँ भाई हिस्सा बंटवारा कर लो। ये अम्मा का गम, ये अब्बा का गम। अरे जरा सोचने की बात है, सोचने की। और हाँ मुझे यहाँ का पता नहीं, बाज गांवों में तीजा 10वां 40वां होता है, उड़द गोश्त चल रहे हैं खाने में खूब दबा के, और पूरा गांव गा रहा, पूरा गांव जैसे किसी का वलीमा चल रहा। वो कारदा एक जगह दम प्रोग्राम 80 किलो बने थे, 80 किलो। यहाँ का मुझे पता नहीं है, बिरयानी खूब दबा रहे हो तुम्हें। और सुनो, अगर जिसके पास है करो, मगर ऐसा माहौल बन गया है, 2-3 लाख रुपए तो मर्ज में डॉक्टरों ने सब ले लिए। वो तो बेचारा 5 इनसे लिए, 5 इनसे, वैसे 50-1 लाख का कर्जमंद हो गया। अब फौरन उसे तीजा भी करना है, पहले तदफीन भी कर दी, उसके बाद तीजा करना। तो कभी बीबी का जेवर रख रहा, कभी जमीन बेच रहा, और अगर जमीन नहीं है तो सूद पे पैसे ला रहा, बनियों से लेकर। अगर नहीं कहेगा तो फिर दुनिया उसे क्या कहेगी? अरे इसने अपनी अम्मा का कुछ भी नहीं किया। कान खोल के सुन लो, सूद पर रुपया और पैसा ला करके तीजा नहीं। तुम्हारे घर में नल है, 1 गिलास पानी रख दो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। अगर इतना भी ना हो सके तो 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो। अगर इतना भी ना हो सके तो 3 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो। और ये पढ़ने के बाद अपनी माँ को या बाप को आंखों में आंसू हो और रो रो करके कह दो, मौला मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, कुरान के सदक़े में उनके गुनाह माफ कर दे। अल्लाह वो लाखों रुपए जो सूद और रिश्वत और दूसरों से छीन झपट के ला करके जो तीजा 10वां 40वां करते हो, उन लाखों रुपए को खिलाने से बेहतर ये है 1 गिलास पानी पे 3 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपनी माँ को ईसाले सवाब कर दो। ये कहीं अफजल हो आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, चमरवा का जिंदा दिल मुसलमान, फैजाने मुराद अली शामिया, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब कुला, नारे तकबीर। समझ में आ रही है? जो कमी है हमारे अंदर बताऊंगा जरूर। और वही जिसकी एक आंख है ना काड़ा,
पैजामा ऊंचा, उनने डायरेक्ट ही कह दिया कि तीजा 10वां 40वां कुछ नहीं। कहा नहीं वो तुम्हारे यहाँ है मर गए मरदूद जिनकी फाता ना दुरूद। अब कह रहे बोले तीजा बताओ कहां से, 10वां बजा, इससे पूछो तू कहां से। सोच, दलाइल हमसे लो, मोहल्ले में 2-4 को पकड़ा पड़ा है, इनके पास आओ तो बचोगे नहीं। जरा सोचने की बात है। अगर हमें दूसरों से क्या मतलब, पहले अपने अंदर जो कमी है वो देखो। ओ बेटा अब ला रहा 2 किलो सेब और 2 किलो अमरूद और रो रहा यहां तक के आंसू। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ फरमा। और बास क्या है ना, बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी जाओगे तो करके लोग ये हैं। तो समझ में आ रही बात। तो अब पता चला क्या, देखो कितना इल्म, वैसे बहस करेंगे तो बहुत ऊंची। बस पता चला तो बच्चे को भेजा, अब्बा काम कर रहा खेत में, जा बेटा अब्बा को बुला ला। बोले क्यों? बोले खालू मर गए। ला बुला ला, खालू मर गए, खालू तेरे। अब वो बेचारा आया तो ये रो रही थी, बेटे क्या बात? बोली बात क्या, खालू चले गए। खालू बोले अच्छा। बोले कपड़े मैंने निकाल दिए, कपड़े पहन लो। उसने भी कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में 1-2 लीटर जो भी था तेल डाला, मुआद वाद धोया और ये भी चले गए। दोनों भतीजा भतीजी खालू के चले गए साहब। जैसे ही पहुंचे तो पहले ही उसकी चारपाई पकड़ के औरतें बकरी की तरह भैं भैं निरा झूठ बोल बोल कर रो रही थी, बयान कर करके तुम ऐसे थे वैसे थे, और कैसा भी नहीं था, समझे? निरा रो रही थी, झूठे बयान कर करके। और जैसे ही इस खालू की भांजी भतीजी ने देखा, अपना बुरका फेंका आदमियों में से और वह टूल टाल के चारपाई पे धड़ाक दे गिरी। इतना चीखी जितने चीखने वाली थी सबको हरा दिया। बुढ़िया कह रही है बड़ा प्यार करती थी खालू से, प्यार करती थी, खालू को नुकसान पहुंचा रही है। मरने वाले के पास रोना, उसे तकलीफ देना, तकलीफ। तुम जो गई हो या गए हुआ रोने के। और वो खालू का भतीजा क्या कर रहे हो उसकी भी तो सुनो। वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा, वो खालू के जनाजे में गया, ये बीड़ियां खींच रहा। एक बात याद आ गई, आज की नस्ल बहुत बीड़ी पी रही है, सिगरेट पी रही है, नशे के कैप्सूल भी खा रही है, नशा कर रही है। हजरत अगर तकलीफ हो रही बैठने में तो हाँ, समझ में आ रही है बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया, बीड़ी सिगरेट नशा। अभी आऊंगा इस मौजू पे, थोड़ा पहले ये पूरी कर दूं। वो क्या कर रहा है, लाल कुर्सी पे बैठा हुआ, बीड़ी बंडल के बंडल। एक बात बता, इस खालू के भतीजे से पूछो कि तू क्या बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा खालू को? इंतकाल में क्यों गया भाई? कलमा पढ़ बैठे हुए, दुरूद पढ़ बैठे हुए, उसके लिए दुआ कर, कुरान शरीफ पढ़, कुल अल्लाह शरीफ पढ़, बीड़ी खींच रहा। एक और जोड़ीदार मिल गया, बोले यार आपके धानों में घास बहुत है भाई, तुमने कौन सी दवा डाली है? पहले खालू को तो दफनाइया, दवा पड़ रही है वहां बैठे हुए। और जैसे ही गए, कहां गए? नमाज में। बीड़ी फेंकी फांकी, हाथ धो चल दिया। अब तुम्हारे यहाँ चमरुआ कितना पढ़ा लिखा गांव है, शहर के करीब है, कितने उलमा, उसके बावजूद भी देखना तुम, नमाज जनाजा हो तो 2-4 10-20 इधर खड़े हैं, 2-4 10-20 इधर, आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े, और ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े? सब मुसलमान हैं, मगर बातें इतनी मिलाएगा कि मुफ्तियों को फेल कर देगा। जब झर हाँकने जर जर इतना बोलेगा, और ये 40 साल का होगा, इसका अभी तक नमाज जनाजा याद नहीं हुई। और अगर वो मामला आ जाए ना ये, तो लड़ जाएगा। अभी लॉकडाउन में पहले ये बंद हो गया था, हर चौराहे पे जिक्र, बोले भाई अब क्या होगा यार, गोश्त बंद हो गया भाई, 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो चौराहे पे चर्चा नहीं है। जुमे की जुमा पढ़ता तो कुछ नहीं, फजर की पढ़ी नहीं, जोहर की पढ़ी नहीं, तो कोई चर्चा नहीं। बस ठूस ने मिल जाए, सिर्फ इसी का ही मुसलमान रह गया खाना खाने का। अल्लाह के बंदो, एक ही तो है नमाज जनाजा। नियत बांध ले, अल्लाह अकबर सुभाना पढ़ी, एक लफ्ज पढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दिया। अपनी 1 बीघे 2 बीघे जमीन जोत सकते हो, कारोबार कर सकते हो, दुकान चला सकते हो, जो तुम्हारी आखिरत की खेती है उसे नहीं संभाल सकते। वैसे बातें बहुत आती हैं, वैसे फतवे झाड़ेगा,
ویسے مفتیوں کا اٹکائے بڑا ہے، ذرا ہوش کی پیا، ہوش کی. گاؤں میں، گاؤں کا نام نہیں لوں گا، چینل والے کیچ کر لیتے. اس گاؤں میں گیا کہ سید صاحب ہمارے ابا کی نماز جنازہ پڑھا. میں بھی دن میں خالی تھا، شام کو وہی پروگرام تھا پاس میں، پہنچ گیا. نماز جنازہ پڑھا دی، گرمی بہت ہو رہی تھی. میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا نماز پڑھا کے. میں نے کہا لوگ تھوڑے کم ہو جائیں گے نا تبھی مٹی دوں گا. ہو جاتے. جب لوگ کم ہوئے تو میں مٹی دینے گیا، میرے سامنے ایک شخص آ گیا، اس نے بھی آستین چڑھائی. میں پیچھے تھا، میں نے کہا چلو ان کو دینے دو. اس نے مٹھی بھری مٹی، کافی دیر جھومتا رہا، پڑھتا رہا، ہلتا رہا، جھومتا رہا، پڑھتا رہا، ہلتا رہا. میں نے کہا اللہ مٹی دینے کی دعا اتنی لمبی تو نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے اللہ تعالیٰ کو. یار اس انسان کو ہو کیا گیا. اب کافی دیر جھومتا رہا، پڑھتا رہا، جھومتا رہا، مار اور ڈال دی. پھر تھوڑی دیر مٹی اٹھائی. میں نے کہا آج تیرا جھومنا سب نکال دوں، چل دے لے آج مٹی دے رہا ہے کافی دیر. اور ہے کتنی بڑی، منہا خلقناکم، دیر لگی. وفیہا نعیدکم، دیر لگی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دیر لگی. اور وہ جو 2-3 منٹ جھوم رہا، میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری انہیں پکڑ لیا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. بولے آپ کون ہیں؟ تو کہیں کہیں نا پوچھنے کے لیے پورا اور بڑھ کے بتانا پڑتا. میں نے کہا میں وہی مفتی صاحب ہوں جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. حالانکہ مفتی ہوں نہیں، طالب علم ہوں، سمجھے. مگر میں نے کہا ورنہ وہ باتوں میں چلا جاتا. میں نے کہا میں وہی ہوں جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، بتا. بولے وہ حضرت معاف کر دو میرے پوری یاد نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے. یار ذرا سوچنے کی بات ہے. اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں تمہیں ہنسانے کا مطلب نہیں ہے. کل سے تم کام میں لگ جاؤ. صبح سے تمہیں کام دینا چاہتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل کے ذریعے، عالموں کے ذریعے یاد کر کے آ جاؤ. حضرت سلمان صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس. حضرت کا نام کیا؟ مولانا نیاز محمد صاحب. یہ تو صاحب ناز شریف پڑھنے چلے جائیں گے، جب ملے تو ان سے سمجھے، ان سے جو بھی وقت ملے نا. سمجھ میں آ رہی. مگر ان کے پاس مت پہنچ جائیے، وہ جو کڑھائیوں میں ہوا ڈلوا رہے تھے اس ٹوپ میں، 1 سال تک رگڑا تھا اس نے. لیکن سنو، کل سے میں تمہیں کام دینا چاہ رہا ہوں اگر تو. بولے وہ حضرت معاف کر دو آدھی یاد ہوئی. میں نے کہا آدھی سناؤ. آدھی. بولے حضرت وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا اللہ تیری کچی اتنی دیر میں ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا تم میرے چچا کی عمر کے ہو. میں نے کہا اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو. تم یہ اتنی دیر جھوم رہے، ہل رہے، کسے دھوکہ دینا چاہ رہے؟ کسے مٹی دے رہے ہو تم؟ کسے دھوکہ دے رہے ہو تم؟ کب تک یہ دھوکہ دو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے. 2-4 لوگ اور آئے اکٹھے ہوئے. میں نے ان کو ہٹا دیا. میں نے کہا تم ہٹو، تم جاؤ ادھر ہی. کیونکہ آدمی جو ہے نا تھوڑا یہ سوچتا کہ میں ذلیل ہو گیا ہے نہیں، بے عزتی محسوس کرتا. تو میں نے ان کو ہٹا دیا. میں نے کہا تم جاؤ. میری وہ سمجھے نا کہ پتہ نہیں کوئی سید صاحب سے الجھ گیا، اور یہ کیا پتا تھا کہ میں الجھ گیا ہوں. میں نے کہا تم جاؤ، تمہاری کوئی بات نہیں. دور کھڑے ہو جاتا میری آواز نہ جائے. ان کو مٹھا پڑ جائے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تم کب تک بچتے رہو گے؟ بولے حضرت معاف کر دو، کل سے ہی میں کام میں لگ جاؤں. کل سے ہی کام میں لگ جاؤں. میں نے کہا دیکھو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور تم کافی دیر آج کے بعد بات کری، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بتایا. نام اور جگہ کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ میری تقریر سنتے پھر بھی بے عزتی ہے، لیکن بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی احساس ہو. تم میں سے بھی 50 آدمی ایسے ہوں گے جن کو مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوگی کم سے کم. اب بتاؤ اس چمروے جیسی جگہ میں، تو جس جگہ مدرسے نہیں ہیں، مسجد بھی نہیں ہے، دین اسلام تک سنبھل کے نہیں پہنچا، تو ان لوگوں کا سب کا عالم کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. کل سے ہی کام میں لگو گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو اللہ اللہ. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ.
آقا فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کیا بات بھائی، واہ سبحان اللہ. کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم بتائیے. ارے ابھی تو 1 بھی نہیں بجا. کیا چاہتے ہو بولو ختم کر دوں؟ بڑے دھیرے بول رہا. تم ضرور بولیو. نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. آج اللہ والے کی بارگاہ میں ایک توبہ اور کرانا چاہتا ہوں. سننا چاہ رہے ہو بیٹا؟ اس طرف سے لے کر کے وہ ہمارے تاج محمد صاحب بیٹھے ہیں بانس ننگلی کے. یہ لڑکے مجھے وہاں سے سننے آئے. امیر احمد ہے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک سارے کے سارے. تم نے کسی شخص نے ایسا کوئی بندہ دیکھا چمروے میں تو گھومتے ہو، ایسا کوئی دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا، اس کے بھائی کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اور کفن پہنانے کے بعد سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، افسوس کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر اب اس کا سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اللہ، کسی نے دیکھا ایسا؟ بولو ہاں یا نہ بولو. نہیں. اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ بولو. آج تک تم نے نہیں دیکھا، مگر میں بتاتا ہوں تم لوگوں میں بھی کم سے کم 50 ایسے ہیں. کتنے ہوں گے؟ کم سے کم 50. آپ کہہ رہے ہوگے یار انہوں نے سید نعیم میاں نے کن کو بلا لیا، مگر جو بات حق ہے نا وہ کہہ کے جاؤں گا. ہاں، اور مجھے جو دعوت کی ہے وہ لڑکا فرمان، کیا نام ہے؟ حافظ فرمان صاحب. کہاں ہے وہ؟ سو رہے ہیں کیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ برکت فرمان. اور یہ کیوں بلاتے؟ انہوں نے بلایا مجھے. تو کیا بات. کوئی نہ کوئی سبب بنتا نا. اب سنو، کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. اس سے بھی نیچ کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا نا. کتنا خراب ہو گیا. کوئی بہن ایسی ہو تو وہ بھی بہت خراب. اگر کوئی ایسا ہو 50 نکالوں گا بھی، کم سے کم 50، مگر نام ایک کا نہیں لوں گا. نام ایک کا نہیں لوں گا. اور جو ایسے نہیں ہے وہ بھی توبہ کریں گے تاکہ کسی کی پول نہ کھلے. سارے لوگ توبہ کرو گے؟ بولو. اب ذرا حوالہ دوں گا کس سے؟ ایسی حوالہ دوں گا جو کانٹے سے کٹے ہی نہیں. 6 نیلے کے کاٹو تب بھی نہیں کٹے. علماء ہے، اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے. اس لیے جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا. سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے کہیں گے ہے. اس لیے میں بھی حافظ قرآن ہوں. اپنے گھر جا کر کے قرآن میں دیکھ لینا، ترجمہ میں کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ اب ذرا دھیان دیو، چوراہے پہ کتنی چل رہی. ارے یار وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا. ارے کتنی غیبت کر رہے ہیں آج. کتنے لوگ چغلی کر رہے ہیں. تم ہی نہیں، مولانا لوگ بھی، ہم لوگ بھی پھنسے ہوئے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو کسی ایک شاعر، کسی ایک مولانا کسی کو مدعا بنایا، بس شروع. ارے غیبت کرنا، اللہ فرماتا کسی کی آپس میں غیبت مت کرو. کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ مفہوماً اس کا ترجمہ یہ ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب کتنے لوگ غیبت کرتے؟ 50 ہوں گے، 50 سے زیادہ ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے.
यार कुरान की बात तो गलत नहीं हो सकती। आज अल्लाह वाले की बारगाह में अगर तौबा कर लो ना तो मेरा नजराना वसूल हो जाएगा। मेरा नजराना, तौबा करोगे ना अच्छाई के लिए है ना, हाथ उठा के तौबा करो सब, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो रख लो। ऐ अल्लाह इन्होंने तेरे मकबूल बंदे की बारगाह में इस महफिल में मुझसे हदीस कुरान की आयत सुन के ऐ अल्लाह तौबा की है, मौला ये तेरे ही बंदे तो इन्हें माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह किसी तरीके की भूल चूक गलती हो गई तो माफ फरमा दे। मेरे मौला करीम है, करम फरमा, रहीम है, रहम फरमा, फजल फरमा। खाली नमाजी पढ़ लेना, ये सब काम कर लेना यही नहीं, मुसलमानों के लिए और भी बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं हजरत, जिक्र अल ज़ाकिरीन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, और भी किताबों में, और गालिबन इमाम मोहम्मद गज़ाली भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अबुल लैस समरकंदी की तो मेरी नज़र से गुजरी है कि दो औरतें, सुनने की बात है बेटा, बात नहीं, दो औरतें, कौन बोलो, नबी की बारगाह में गई। कहां गई? और जाकर के आका से बातें करने लगी, अपने मसाइल पूछने लगी, दीनी बातें। नबी बैठे थे, नबी बोले उसको चुप चुप, दोनों खामोश। अब दोनों देख रही है क्या बात, आका क्या कहेंगे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद नबी बोले, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? क्या फरमाया? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाकर। उन दोनों औरतों की ना, ए बेटा, ए बच्चे, ओ मेरा लाल, मेरा चांद, दोनों की आंखों में ना आंसू आ गए, आंसू छलकने लगे और मुंह जैसे रोने लगी। कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खा सकती है? आका बहन तो भाई पे जान छिड़कती है। आका हमने नहीं खाया, मेरे नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। अल्लाह। दोनों कहने लगी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू। तवज्जो मेरी तरफ को देखो, समझे? काका अल्लाह की कसम खा के कहते हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। जब इतना कहा, ये बात निकल ना जाए जैसे रोक के बोल रहा हूं, तवज्जो उस बाइक की तरफ थी, क्योंकि उसका आवाज जो होता है पुलिस वालों की बाइक ज्यादा होती है, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। क्या कहा आका ने? कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? मेरे नबी ने फरमाया मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों कहने लगी, आका हम नहीं खा करके आए हैं। आका अगर हमसे सच पूछो तो मरे हुए का लग रहा आज हमने हलाल भी गोश्त खाया ही नहीं है, आज हलाल गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, खड़ी हो। दोनों डर गई। डरने के बाद आका बोले, चलो उधर, चलो उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल के कह करो। कह रही हूं नहीं खा का है। दोनों औरतें आका के सामने मगर चली गई। दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब कह की, अल्लाह, दोनों की पलटी में गोश्त की बोटियां, लोथड़े, टुकड़े निकल रहे थे। पलटी के साथ, कह के साथ गोश्त की बोटी और टुकड़े निकल रहे थे। दोनों रो करके, चीख चीख करके दोनों रो
ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے پیٹ سے گوشت کی بوٹیاں لوتڑے ٹکڑے کیسے نکل رہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ چمرے ہوئے کہ غیور مسلمانوں توبہ کر لینا، آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا میرے بھائی۔ نبی نے فرمایا سنو، جب تم گھر سے چلی تھی تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، تم نے گوشت نہیں کھایا مگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے یا نہیں کی ہے بولو؟ وہ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ پیارے، میں تمہیں کرامت غوث پاک کی اتنی سناتا رہتا۔ ابھی میں ان کے ارشاد کیا نام تھا جن کے ہاتھ سے یہ صاحب نہیں ابھی پروگرام میں جو آیا تھا شاہ نواز خان جو ان کے اس سامنے بیٹھے تھے، شاید کوئی تمہیں ہاں بہرحال تو میں نے غوث پاک کی بہت ساری جتنا ٹائم تھا کرامتیں سنائی تھی، مگر آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے بولے میں کہ سرکار بلوا رہے ہیں کہ کچھ ایسی نصیحت کی باتیں ہو جائیں یار جو ہمارے درمیان سے برائی مٹ جائے، جو برائی ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور بس موقع لگا اور غیبت کر کے چلے گئے، چغلی کر کے چلے گئے۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ اور رسول کا، تمہیں یہ ولی کامل کا واسطہ جن کا نام مراد علی شاہ بابا ہے، پیارو جب یہاں آئے ہو نا تو توبہ کر کے جانا۔ آج کے بعد غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، ہر چیز کا حساب و کتاب حشر کے میدان میں آخرت میں ہوگا۔ میزان جس کو ترازو بولتے وہ لگی ہوگی، نیکی بدی سب تولی جائے، حساب و کتاب ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مگر یہ حق اللہ کا ہے، حق اللہ۔ جب بات آئے گی تو اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو یہ حق اللہ کا نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے جس نے تم غیبت کرے ہو، جس کی تم نے چغلی کی ہے۔ یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ تعالی حساب کے دن اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی۔ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اور ساری باتیں میں تو قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، ساری باتیں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا ہنسانے کا اس کرنے کا اس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ایک ایس ایم ایس دینا مقصد ہوتا ہے، میسج دینا مقصد ہوتا ہے۔ پیارے آج کے بعد یار اتنے اچھے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں نا نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ان کے دل یار ابھی صاف نہیں ہوئے، دل صاف نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا، بول جاؤں تھوڑا سا، بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، سننا چاہ رہے ہو؟ اگر سننا چاہ رہے ہو تو الحمدللہ بولو۔ میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ سے متعلق یہ بات، ہاں ٹھیک آپ فارغ ہو کیا حضرت؟ حضرت عائشہ سے متعلق ایک دن میرے نبی بہت خوش تھے اور خوش ہو کر کے نبی بولے عائشہ کا جی آقا، کہنے لگے عائشہ آج تمہاری جو طبیعت چاہے مجھ سے مانگ لو، اگر چاہو تو کسی سے مشورہ بھی لے لو۔ انہیں معلوم تھا نا کہ اپنے ابا کے پاس جائیں گے، اور بیٹی اپنے ابا کی بات زیادہ کہتی ہے۔ بعض تو میری بہن ہے کئی بچوں کی اماں ہو گئی، مگر پھر بھی قانون آج بھی میکے والوں کا چل لیا، گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک دن نا بات یہ روک کے کہہ رہے ہوں، میرے آقا اور حضرت عائشہ لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت اتنے مکان وغیرہ تھے نہیں، چھپر ہی تھے، تو پورا آسمان دکھتا تھا۔ پرانے لوگوں کو دیکھو جن کے چھپر، پورے آسمان پہ ستارے دکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا میرے ابا کے بارے میں کہیں گے۔ حضرت عائشہ بولی آقا آپ کا کوئی غلام ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کی برابر ہو؟ میرے نبی فرمانے لگے عائشہ ہاں ہے، کا کون ہے؟ کہ وہ میرا عمر ہے، عمر۔ کیا بات ہے، بے شک، ابا کا نام نہیں آیا،
ابو بکر صدیق کا. حضرت عائشہ نے پھر پوچھ لیا آقا کیا کوئی آپ کے غلاموں میں ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ تو میرے نبی بولے ہاں ہے. کہ کون ہے؟ کہ وہ بھی میرا عمر. اب بیٹی کہنے لگی پھر میرے ابا. حضرت عائشہ بولی میرے ابا کا کیا مقام ہے؟ میرے ابا کا اپنے ابا کی تعریف سننا چاہ رہی. ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی نا. کہا میرے ابا کا حال کیا ہے؟ میرے نبی سمجھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگے عائشہ میرے عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک پلے میں اور میرے ابو بکر کی غار والی جس میں ان کو سانپ نے ڈسا تھا اس رات کی نیکی ایک پلے میں. پھر بھی میرے ابو بکر کی نیکی بھاری ہو جائیں گی. واہ واہ سبحان اللہ. وہی عائشہ سے بولے. کہنے لگے عائشہ آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا, چاہے کسی سے مشورہ لے لو. بولی اب آقا مشورہ لے لوں؟ کہاں. میرے نبی کو سیدھی دوڑتی ہوئی گئی ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابا جان آج نبی تو بڑے موڈ میں ہے, بڑے پیار میں, آج کہہ رہا مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو. کہا بیٹی سوال میں بتاؤں گا, آج تک نوبت نہیں آئی یہ پوچھنے کی, مگر کھٹکتا ہے, مگر مجھے بھی بتا کے جائیو. اپنی بیٹی سے کہہ رہا مجھے بھی بتا کے جانا. کہاں. کہا کیا پوچھنا؟ کہا یہ پوچھنا کہ آقا جب آپ معراج کو گئے اللہ سے آپ نے باتیں کی, قرب خاص میں گئے, تیسرا کوئی تھا ہی نہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں کیا باتیں ہوئی. وہ راز و نیاز کی جو باتیں تھی ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو. سبحان اللہ بولا نا. ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو. حضرت عائشہ نے آئی, آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے مجھے معلوم ہے تمہارے پیچھے کون بول لیا, پوچھو. نبی بولا کہا پوچھو. کہ آقا جو آپ معراج کو گئے, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, اللہ سے باتیں قرب خاص میں پہنچے, جو اللہ میں اور رسول اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ کسی کو پتہ نہیں, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. نبی بولے اچھا اتنی اونچی بات ہے, تمہارے پیچھے کوئی اور ہے, اب مجھے معلوم ہے وہ کون ہے. نبی بولے عائشہ قریب آؤ. حضرت عائشہ قریب ہوئی. کہا سنو اللہ نے مجھ سے کچھ باتوں کے بارے میں جو کہا تھا ان میں سے ایک بات یہ ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے کہہ دیا ہے اگر کوئی آپ کا امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, توجہ رکھنا, دونوں میں ناراضگی تھی ملا دے گا, نفرتیں دور کر دے گا, جو دو ٹوٹے ہوئے جدا دلوں کو ملا دے گا, اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا محبوب تو اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا. جنت کے راستے پر ہے. بڑی خوش ہوئی اور پوچھ کے کہہ رہی آقا میں ابھی آ رہی ہوں. نبی بولے جاؤ, مجھے پتا کہاں جا رہی ہو, جاؤ. سیدھی گئی. حضرت ابوبکر صدیق تو ٹہل ہی رہے تھے, میری بیٹی آ رہی ہوگی, کیا لائی ہوگی, آ رہی ہوگی. ابا جان پتا چل گیا. کہا بیٹی بیٹھ بیٹھ. ابوبکر صدیق نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کہا اب بتاؤ میرے آقا کی بات ہے. کہا ابا جان بڑی خوش ہونے کی بات ہے. کیا؟ کہا ابا جان خوشی کی بات یہ نبی نے فرمایا اگر جو جدا دلوں کو ایک کر دے گا, نفرتوں کو مٹا کر کے محبتوں کا پیغام دے گا, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, ملا دے گا, وہ آقا کے ساتھ جنت میں جائے گا, جنت کے راستے پر ہوگا. اتنا جب سنو اب جو میں نے یہ واقعہ سنایا, جملہ جو دینا تھا تمہیں یہ دینا تھا. او بیٹا, او بچہ, جو جملہ دینا تھا وہ کیا تھا وہ نوٹ کر کے جانا. ابو بکر صدیق رونے لگے یہ بات سن کے. کیا کرنے لگے بولو؟
यार खुशी की बात है या रोने की बताओ? खुशी की, मगर रोए क्यों? अबू बकर सिद्दीक जैसा इल्म तो लाओ। रोने लगे। बेटी कहने लगी अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई, मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं बेटी तुम नहीं समझ रही हो जो मैं समझ रहा हूं। अब्बा जान ये तो खुशी की बात है, खुशी की, रोना नहीं चाहिए, कुछ होना चाहिए। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया सुन, कहा बेटी तुमने एक तरफ का पहलू देखा, जरा पलट तो देखो, दूसरा पहलू देखो। कहा बेटी नबी के फरमान से ये पता चलता है अगर कोई तोड़ने वाला होगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर है, अगर कोई जोड़ने वाला होगा तो वो जन्नत के रास्ते पर है। जो दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत के रास्ते पर, जो दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम के रास्ते पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले, खुदा के वास्ते इधर की उधर करके तोड़वाना मत। कुछ लोग बच्चियों का रिश्ता तोड़वा देते, भाई भाइयों की दोस्ती को तोड़वा देते, दोस्तों की मोहब्बत को तोड़वा देते, नफरतें फैला देते, इधर की उधर, इधर की उधर। और रिश्ता तो इतनी जल्दी टूटता है। एक तो वैसे ही लोग अगर रिश्ता करते हैं तो लड़की देख के थोड़ी करते हैं, निरे भिखारी हैं, नंगे नंगे, इंटरनेशनल भिखारी, 4 पहियों की मांग रहे आप, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। जहेज की बिना पर शादियां हो रही हैं, जबकि लड़की का दीन देखना चाहिए, लड़की का चालो चलन देखना चाहिए, लड़की का रंग रूप देखना चाहिए कि सुन्नी है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान शरीफ की तिलावत करती है नहीं करती है। ये सारी चीजें खत्म हैं। सैयदा फातिमा का तरीका है कि बस 4 पहियों की मिल जाए, अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां मिल जाए, वो मुंह फैलिया का मुंह बंद। जरा सोचो तुम्हारे घर में अपाचे बुलेट ये 4 पहियों की आ सकती है, मगर सैयदा फातिमा का माहौल या कल्चर या बरकतें नहीं आ सकती। तुम्हारी बेटी सुन्नी होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, पर्दे से रहने वाली होगी, चाहे दौलत लाए या ना लाए, मगर खुदा की कसम सैयदा फातिमा का माहौल ला करके तुम्हारे घर में रहमतें बरकतें जरूर आ जाए। हजरत उमर की बीबी ने कहा था, उमर इतने बड़े बादशाह थे, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे वो। कितने के थे बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह। बीबी ने कहा जी सुन रहे हो? का क्या बात है? का बेटे बड़े हो गए, बहू चाहिए घर में, सोच रही हूं कोई अच्छी सी शरीफ लड़की ले आऊं। रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे मदीने में, सुनने की बात है, टहल रहे थे मदीने में कि अगर कोई मुसाफिर होगा उसे खाना खिला दूंगा, भूखा होगा उसे खिला दूंगा, कोई परेशान होगा उसके काम में आ जाऊंगा, कोई तकलीफ में तो नहीं है, दर्द से करहा तो नहीं रहा, किसी पे कोई जुल्म तो। उमर थे ना वो। अल्लाह, सुबह का जब वक्त आया, घूमते रहे, फजर का टाइम था, एक घर से आवाज आ गई, कहा बेटी, का जी अम्मा, बेटी तूने बकरी दूली, पहले की दौलत वही थी, मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां, भेड़, ऊंट ये सब थे। कहा बेटी बकरियां दूली? कहा अम्मी मैंने बकरी दूली। कहा बेटी सूरज निकलने से पहले पहले जितना दूध है ना तब पानी मिला दे, पानी मिला दे। कहा अम्मी जान नहीं, पानी नहीं मिला सकती। उमर सुनने का क्यों? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया, पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, पैसे दूध के लिए जा रहे, पानी के नहीं। तुम्हें अपने इस्तेमाल में लेना, कितने पानी मिला तुम जानो, मगर बेचना दूध देकर के आधा दूध आधा पानी। कहा मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा हजरत उमर ने फरमाया नहीं, ऐसा जायज नहीं, वो हलाल के पैसे नहीं होंगे। वो माँ कहने लगी बेटा उमर देख तोड़ी रही थी, रात में वो दरवाजे में खड़े थे। कहा उमर देख तोड़ी रहे, मगर बेटी क्या बोली, माँ
عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. عمر اپنے باپ کی بات تھوڑی بتا رہے, رسول پاک اور خدا پاک کی بتا رہے. کیا بیٹی سن, میرے پاس کوئی دولت نہیں, تیرے باپ بھی نہیں, اتنی جائیداد نہیں, تجھ سے شادی اور رشتہ کون کرے گا؟ پیسے جمع ہو جائیں گے تبھی ہوگی. وہ لڑکی کہنے لگی ماں حرام کے پیسوں سے, ناجائز دولت سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں زندگی بھر کواری رہ جاؤں, میں کواری رہنا پسند کرتی ہوں. حضرت عمر نے جب سنا چلے گئے, اذان ہو گئی, نماز پڑھ کے بی بی سے بولے میں نے بہو ڈھونڈ لی. کیسے رشتے ڈھونڈتے تھے؟ کہا بیٹے کے لیے دلہن مل گئی. کہا کیسے؟ کہا میں ٹہل رہا تھا, جا رہا تھا, اس گھر سے ایسے آواز آئی. جو لڑکی تنہائی میں, اکیلے میں, اندھیرے میں گناہ نہیں کر سکتی, وہ سب کے سامنے بھی نہیں کر سکتی. کہاں مل گئی؟ وہ تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا, کسی بادشاہ کی بیٹی کو لاتا بغیر باپ کی, غریب کی بیٹی. انہوں نے کیا دیکھا؟ دین دیکھا, دین. اور تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اور مانگنے کا انداز کتنا پیارا ہے. بولے وہ اماں گئی نا, اماں جھمکی پہن رہی اماں, وہ گئی اور جا کے بولی وہ تم مجھ سے کہہ رہے نا میرے بیٹا کو وہاں سے رشتہ, وہ کہہ رہے ویگنار لے لیو, وہ کہہ رہے سوئفٹ لے لیو, وہ کہہ رہے تھے کیا کیا گاڑیوں کا نام ہے, وہ کہہ رہے تھے جنہیں کیا کیا لے لیو. تو بولی میں نے سب منع کر دیا. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, اگر میرے بیٹے کے نصیب میں تو مجھے یہاں بھی 4 پہیوں کی مل جائے گی. انداز تو دیکھو مانگنے کا, کہہ بھی سب کچھ دیا, مانگ بھی کچھ نہیں رہی ہے. ماحول بدلو, اپنے آپ کو گھر میں اچھی بہو لاؤ گے نا, درخت اچھا ہوگا تو پھل اچھے ہوں گے, پیڑ اچھا ہوگا تو بولو پھل اچھے ہوں گے. یہ تھوڑی دیر کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, تو بات نکل نہ جائے. حضرت عمر نے کہا جاؤ, تینوں بچوں کو بلایا, کہا سنو میں نے ایسے ایسے اس لڑکی میں نیکی, تم میں سے کون نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک بیٹا تیار ہوگا جن کا نام حضرت عاصم تھا. اللہ وہ تیار. اور ہمارے تمہارے بیٹے یہ جو چھوٹے چھوٹے, یہ چھوٹے چھوٹے چونیوں کو موبائل دے دیا, یہ بڑا بیٹا ہے, ہاں ہاں چھوٹے چھوٹے یہ چونی اٹھنی جو موبائل چلا رہی ہے, ان کے چپ, ان کے تیسرے دوسرے کلمے یاد نہیں, انہیں پاکی نہ پاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے, اور موبائل اتنے چلا رہے ہیں, نہ ابا کو معلوم ہے نہ دادا کو معلوم ہے. میری بات بری لگے گی لیکن معاف کر دینا, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, اسلامی رشتے کا بھائی ہوں. جنے کتنے ابا تو ایسے, بیٹے تو بیٹے رہے, بیٹیوں تک پہ موبائل ہے. ان سے پوچھا نہیں تیری بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ چل رہا, ٹرینیں چل رہی, ہوائی جہاز چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ٹرک چل رہے ہیں, جو پورا خاندان بھوکا ہو جائے گا, پورا خاندان ٹپ ہو جائے گا, بھوکا مارا جائے گا. بولو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ کس سے بات کرنے دیا؟ واٹس ایپ چلائے گی, کہاں چلائے گی, فیس بک چلائے گی, کہاں بات کرے گی, کس سے کرے گی, کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ اللہ کے بندہ 3 روٹی کھا رہا, 1.5 کی عقل تو رکھو. اور وہ جو گھر میں اماں, اسے سب پتا سینے کی آڑ میں کس سے بات کر رہی ہے, آدھے گھنٹے چھت پہ چڑھ ہوئی باتیں کر رہی ہے. پاگل ہو گئے کیا ہم؟ پھر جب گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی غیر مسلم لڑکے ساتھ, یا مسلم خاندانوں میں لڑائی ہو ادھر, پھر جب بالکل, اور اماں کو سب پتا ہے, اماں کو سب پتا, پھر اماں کائے کے لیے بنی ہے تجھے پتا نہیں ہے, تو آدھا گھنٹہ تجھ سے الگ رہ کر کے لحام میں کس سے بات کر رہی ہے, کون سا رشتہ دار ہے, تو نے پوچھا؟ ساری رشتہ داری لڑکی نبھائے گی کیا؟ ابا نہیں ہے, اماں نہیں ہے, چچا تاؤ خالو مامو کوئی نہیں رہے کیا؟ کیوں دیا موبائل سے؟ جب بالکل بے عزتی سر پہ مڈلانے لگی, تو اب آئے گی روتی ہوئی ابا کے پاس, آنسو موٹے موٹے لے کے مگرمچھ کی طرح. اب کہے گی پتہ نہیں میری لڑکی تو بڑی شریف تھی, پتہ نہیں کسی نے دماغ پھروا دیا, پتہ نہیں جادو کا اثر ہو گیا, پتہ نہیں جن ہے بھوت. اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو, توڑ دو کمر, کہ اس پہ جادو نہیں مجھ پہ جادو ہوا. تب دیکھ, توبہ 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 توبہ, ماحول بگاڑ کر رکھ دیا. آج 50 لڑکیوں کی بیت ننگا کر دیا, ننگا. ابا کی آنکھ چربی, اماں کی آنکھ پہ شادی اور چمروے میں دیکھ لیو, ایک کے بھی دوپٹہ مل جاتا. جوان بیٹی ہے,
اس کا جسم پورا دوپٹہ یہاں کیا ڈھک رہا, اونچے پہ کھڑے ہو کے ابا کے سامنے سیلفی لے رہی ہے. کہاں ہے ابا؟ اماں کے سامنے چٹیے لہرا کے ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں, دو چار لڑکی اکٹھی ہو گئی, کہاں ہے اماں؟ ایسے کچھ لفنگے لڑکے ہیں جنہیں نہ کام کے نہ دھام کے, کتے بھونکا رہے ہیں محلے میں. انہیں کام سکھاؤ, کام, انہیں کام پہ بھیجو. شادی بیاہ میں ادھر ہی جا کے کھڑے ہوں گے جدھر سے عورتیں گزر رہی ہیں. کہاں گئی شرم آیا غیرت؟ سب کو پتا ہے. میں اسٹیج پہ بول رہا ہوں, مولانا ہو گئے اتنی باتیں دیکھ رہا ہوں, تم نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ سب کو پتا ہے. بیٹی کے وہ بڑے بڑے پینچے, وہ شرارے غرارے اور ایسے لباس جیسے پہلے ناچنے والی نچنیاں اتنا میک اپ کرتی تھی, لال پیلی کالی نیلی ہو جاتی تھی, وہی کپڑے ان کے جیسے. پرانے لوگوں نے دیکھا ہوں گے وہی تماشو ماشے رنڈیے جو ناچنے والی, کیسے کپڑے ہوتے تھے. توبہ 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 توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہلا مسلمان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حضرت خدیجہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حسین پاک کی ماں یا بیٹی کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ غریب نواز کی ماں بیوی بیٹی, ان کا ماحول نہیں آ سکتا تھا کیا؟ آ سکتا تھا, مگر تم نے انہیں قرآن سے, نماز سے, دین سے دور کر دیا. تمہارے اگر لڑکی والا مدرسہ تو بھیجو گے ہی نہیں, تم موبائل سب کو دے دیے. معاف کرنا یار, میں تمہیں ڈانٹنے کا حق نہیں رکھتا ہوں, مگر اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں یار. تکلیف ہوتی ہے یار. آج سماج ہم پہ ہنس رہے. مسلمان کی بیٹی کیا تھی؟ یہودیوں کا یہ مشن تھا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو ان سے نبی کی محبت نکال دو, اور بیٹیوں سے سیدہ فاطمہ کا جو کلچر ماحول تھا وہ نکال دو. کیوں؟ ان کی بیٹی, اور جب یہ نبی کا غلام اگر مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ ولی پیدا ہوتا. ولی, غوث پاک پیٹ میں ہی ولی تھے, مادرزاد ولی تھے. غریب نواز, کتنے ولی ایسے جو دنیا پہ ہو کر کے نہیں, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. کیوں؟ ان کا باپ ایسا تھا, ان کی ماں ایسی تھی. جب نبی کا غلام اور سیدہ فاطمہ کی کنیز جب آپس میں ملتے تھے, شادی ہوتی تھی, تو پیدا ہونے والا کبھی غوث پاک ہوتا تھا, تو کبھی غریب نواز, کبھی صابر پاک, کبھی مخدوم پاک, کبھی وارث پاک, تو کبھی حضرت شامینہ لکھنوی, کبھی حافظ شاہ جمال اللہ. یہ سب ایسے ہوتے تھے. اور جب ماں بھی بگڑی ہوئی, باپ بھی بگڑا ہوا, اندازہ لگا لو پھل کیسا ہوگا. بنیاد خراب کر دیے, بنیاد بگاڑ دیے. بنیاد, کھیتی اچھی کرنے کے لیے دوائیں ڈالتے ہو, پھر یہ جراثیم آپس کے مارنے کے لیے تقریریں جو ہوتی ہیں, یہ بھی دوا کا کام کرتی ہیں. تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو تم دوسرا نہیں تکے گا کیا؟ معاف کرنا یار, میں تھوڑا جلال میں آ گیا تو کہہ دیا, مگر دکھ ہوتا ہے یار, تکلیف ہوتی ہے. آج دادا میاں کے عرس کے موقع پہ میں نے بہت ساری باتیں بول دی جو میں اسٹیجوں پہ ایسی باتیں کم کرتا ہوں, مگر یار خود بتاؤ یار, ذرا سوچو یار, یہ اللہ کے ولی ہیں, آج پوری دنیا ان کے آستانے پہ آ رہی ہے. غریب نواز ہے پوری دنیا, غوث پاک ہے پوری دنیا. یہ بھی تو انسانی تھے, بولو تھے نہیں تھے؟ جی جی. ہم یہ تو خوش ہو گئے, کیا خوش ہو گئے؟ یہ خوش ہو گئے کہ غوث پاک کے ابا ایک سیب بے کے آ رہا تھا, سیب کھا لیا انہوں نے. پھر اس کی معافی تلافی کے لیے ندی جا کے باغ رکھانا پڑا. باغ رکھانے کے بعد پھر کہا معاف کر دو, کہا نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. بیٹی کیسی ہے؟ جو آنکھوں سے بیکار, ہاتھوں سے بیکار, کان پاؤں سے بیکار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تم نے کبھی سوچا انہوں نے 3-4 سال وہ باغ رکھایا, ایک سیب ہی تو تھا. تم نے دوسروں کے کھیتوں میں سے کتنے گنے توڑ کے کھائے. گنے کی ٹرالی جا رہی ہے, کتنے گنے کھینچ لیے. ابا کی ٹرالی ہے تمہارے. مونگ پھلی والا آ گیا تو مونگ پھلی کے کتنے دانے کھا لیے, کتنے لوگوں کا حق کھا لیا. تمہیں اللہ نے زمین دی ہے, اس کا عشر نکالتے ہو, وہ دوسروں کا حق نہیں ہے کیا؟ پوچھئے علماء بیٹھے. دوسروں کو پہلے یار اپنے گربان میں تو جھانک لو یار. کتنے لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یار. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے یار. دھیرے دھیرے انشاءاللہ اگر ایک ایک بات پہ عمل کرو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے.
माफी तलाफी के लिए गए, कहा मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कैसी बेटी? जब जाके देखा इतनी हसीन और जमील खूबसूरत, वापस आ गए फौरन। कहा नहीं वही है। ओ बेटा चुप, ओ मेरे चांद, मेरे लाल, चुप चुप। कहा कि माफी तलाफी, कहा नहीं यही है तुम्हारी बीवी। आंखों से बेकार कर, आंखों से बेकार मतलब यह है कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठी, दुनिया नहीं देखी। हाथों से बेकार, शरीयत के खिलाफ हाथ नहीं उठा, पांव कान शरीयत के खिलाफ। जब माँ ऐसी हो, पेट में बच्चा, अब्दुल कादिर गौसे पाक, सुबह से शाम तक कपड़े धोती हैं, औरतें बर्तन मांजती हैं, बिस्तर करती हैं, झाड़ू मारती। गौसे पाक की माँ झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, वह वजू रह रही, सुबह से शाम तक कभी 18 पारे पढ़ देती है, कभी 15 पारे पढ़ देती है। गौसे पाक ने पेट में ही याद कर ली, जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा हुआ तो 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक की माँ ने जब भी गौसे पाक को दूध पिलाया तो वुजू बना करके आड़ में बैठ के ऐसे कपड़ा ढक के, ऐसे कपड़ा ढक के आड़ में बैठ के अंदर तो दूध पिलाया। हमारी तुम्हारी बीवी बहन बेटी छत पे खड़े को दूध पिला रही है, बेहयाई की हद तो हो। घर में जेठ है, ससुर है, सारे के सारे इतने ढीले कपड़े पहने, इतने बड़े गले पहने, यहाँ का जिस्म नहीं दिख रहा क्या? लच रही है, झुकी पड़ी, जिस्म नहीं दिख रहा? न देवर की शर्म है, न भाई की शर्म है, न ससुर की शर्म है, गैरत। ये तो यार खुद दिमाग से भी हो सकती है ना, ये कोई किताबों पर। अच्छा तुम देख लो जरा नौजवान, माफ करना कुछ ऐसे हजरत, यार कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी। आंगन में नल होता अक्सर का, बाहर चड्डी पहन के नहा रहा, चड्डी में तेरा क्या छुप रहा? हंस रहे हो? घर में माँ बहने बेटी नहीं है क्या? घर में अम्मा नहीं है क्या? शैम्पू लगा रहा, 2-2 3-3 बाल टेढ़ा ना हो जाए, बालों में चड्डी पहन के नहाएगा और फिर कह रहे हाँ बहन लाइए जरा तौलिया, अम्मा लाइए तौलिया। शर्म करो, गैरत करो, हया करो। ये बातें खुद भी सोच सकते हो, खुद सोचो यार, चड्डी में कुछ छुप रहा क्या? तौबा तौबा। और भीगने के बाद वो टाइट हो जाए, यार घर में कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें भी चलना पड़ेगा। बोलो मेरा साथ दोगे? जी जी बिल्कुल। अगर तुमने साथ दे दिया ना, 2-4 साल में इनकलाब पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, तुम अमल करो, जी। हमें भी तौफीक देगा अल्लाह, हम भी अमल करेंगे और फिर देखो मैदान में निकलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसे मैदान में निकलेंगे, लोग कहें ना तुम्हें देख के, कहें वो जब मुसलमान ऐसा है तो नबी का, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा है? वाह वाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनोगे बोलो, बनोगे बोलो, बनोगे ना बोलो। दादा मियाँ का फैजान तुम पे बरसेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे बड़ी मेहनत से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ी मेहनत से। माफ करना मेरी किसी को, किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, सब इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हैं। 3 लोग ऐसे, वो बात रहना जा, 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक तो बता दी थी मैंने, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िब बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। इंशाअल्लाह कल भी प्रोग्राम, उसके बाद भी प्रोग्राम, रोजाना आओ और अपने आप को संवारो। मैं तुम्हारा बेटा बहुत लाजवाब बोल लिया, अल्लाह बरकतें फरमाए। और दादा मियाँ की बारगाह में दुआ, मौला ताला इनके सदक़े में अब आगे नहीं बढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह, जिंदगी दे दे तो। और अल्लाह ताला इनके सदक़े में मौला हम सब के बिगड़े हुए कामों को मौला करीम पाए तकमील तक पहुँचा दे। हमारे हज़रत मौलाना इब्न अली साहब, सैयद साहब, हमारे इम्तियाज़ साहब, नियाज साहब और हसन साहब, फरहान साहब, जितने भी लोग हैं मौला ताला अपने हबीब और जो भी बच्चा है, ऐ अल्लाह सबकी बिगड़ी को बना दे, सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔